ان کے دسترس میں ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کی جلدی شادی، وہ نہیں کر رہے، یونیورسٹیز پڑھا لیں، تعلیم پوری کر لیں، تو بیٹا یہ سب سے اولین یہ ہندوانہ کلچر ہمارے اندر آیا ہوا ہے کہ بچوں کو پڑھا لکھا کے جتنا لیٹ کر سکیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اسلام میں صحابہ کرام، صحابیات، ان کی دیکھ لیں، اماں عائشہ صدیقہ، حضرت فاطمہ تو زہرا، کب ان کی شادی ہوئی؟ تو اگر ہمیں تو ان کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں تو ان کو۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد حارث اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل نقطہ نظر۔ ناظرین، آج بھی ہم آپ کے پاس کچھ نئے سوالات لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کے ساتھ ہمارے اس میں سوالات میں ساتھ دیں گے سر پروفیسر اعجاز راؤ صاحب، جو کہ ایجوکیشن اسپیشلسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ سر پہلا سوال آج ہم لے کر آئے ہیں وہ ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نہیں مناتے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس سے کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ جب نبی نے ایک کام نہیں کیا تو ہم کیوں کریں، یا صحابہ نے ایک کام نہیں کیا تو ہم کیوں کریں۔ سر پھر ایوم آزادی ہم کیوں مناتے ہیں؟ گڈ کویسچن، اور ویلڈ بھی ہے، کیونکہ کائنات کے سب سے بہترین جو ہستی ہے، انسان ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو جتنا احسان انہوں نے اس کائنات پر کیا ہے امت کو ہدایت کی صورت میں، کیونکہ ان کا آنا اور ان کا جو مشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو سب سے زیادہ خوشی تو انہی کی بنتی ہے، ان کی پیدائش پر ہی بنتی ہے۔ پاکستان تو میٹر نہیں کرتا، یا دنیا کے کوئی بھی ممالک ہے یا کوئی بھی انسان ہے، ہم اس کی کوئی خوشی منا رہے ہیں، تو اب اگر یہ کرائٹیریا دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ڈیزرو جو ہیں وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنتے ہیں۔ لیکن بیٹا ایک بات سمجھ لیجئے کہ دین اور ہے، دنیا اور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ دین کا حصہ بنتا ہے، وہ دین کا حصہ بن جائے گا۔ ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، دین کا حصہ ہے۔ ہم ان کی بات پہ عمل کرتے ہیں، دین کا۔ ان کا حکم جو ہے وہ اصل میں اللہ کا حکم ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ مَن يُطِيعِ الرَّسُولُ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اطاعت کی رسول کی پس اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ تو یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیدائش ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا عید، جس کو آج کل عید میلاد النبی کا نام دیتے ہیں، منائی؟ اگر منائی ہے تو اس سے بڑھ کے ایونٹ کوئی نہیں، ایون کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کے ایونٹ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں عیدیں ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں قرآن ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں لیلۃ القدر ملی، تو باقی ساری نعمتیں ملی نبی کی وجہ سے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی عید میلاد النبی نہیں منائی۔ اچھا، آپ بہت بڑی ہستی ہیں، آپ نے کہا یار کیا، چلو کوئی نہیں، صحابہ تو ہیں، کیا آپ سے صحابہ کا دور آ گیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی، ان کے دور حکومت میں کیا کبھی ایسی عید میلاد النبی منائی گئی؟ نہیں منائی۔ کیوں نہیں منائی؟ انہوں نے کیوں نہیں منائی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو کام نبی یا صحابہ نے نہیں کیا اور اگر بعد میں آنے والے لوگ کرتے ہیں تو یہ بدعت کہلاتی ہے، اور کل بدعت ضلالۃ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جو ہے وہ دوزخ میں لے کے جاتی ہے۔ تو یہ دین میں ایڈیشن ہو جاتی ہے۔ جب کہ پاکستان کی آپ بات کر رہے ہو تو پاکستان 1450 سال بعد وجود میں آیا، دین کا حصہ نہیں ہے۔ ہم پاکستان کی آزادی جھنڈیاں لگا رہے ہیں، اس لیے نہیں لگا رہے کہ ہمیں بڑا اجر ملے گا اور ہم جنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ یہ ایک ہماری ایک رسم ہے، خوشی کا تہوار ہے، دین کا حصہ نہیں ہے، دین سمجھ کے نہیں کرتے۔ گھر میں اکثر آج کل بچوں کے برتھ ڈے مناتے ہیں، ریلیٹیوز کو بھی بعض کا اکٹھے کر لیتے ہیں، کیک کاٹا جا رہا ہے، کوئی دین کا حصہ نہیں ہے یہ۔ نہیں وہ جائز ہے سر، دین تو آپ کھانا، اگر کوئی ایسا اس کے اندر میوزک نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بے پردگی نہیں ہے، آپ نے کیک لایا، حلال چیز لائی ہے، کاٹی ہے اور سب نے مل کے کھائی، اس میں حرام کہاں سے آ گیا؟ آپ دین سمجھ کے تھوڑی کر رہے ہو کہ اگر آپ نے نہیں کیا تو گناہ گار ہوں گے۔ جو عید میلاد النبی مناتے ہیں وہ تو ثواب کے لیے مناتے ہیں کہ دیکھو جی ہم نے نبی کا نام لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید، پوری کائنات میں یہ میسج آتا ہے۔ تو جب ثواب کی نیت سے آپ کرتے ہو تو وہ دین کا حصہ ہے۔ نبی پاک 2 عیدیں دے کے گئے، تیسری عید ایڈیشن ہے۔ اچھا، میں نے مکان بنوایا، مکان کا بہت اچھا بنا، میں نے ریلیٹیوز کو بلا لیا، اور یار میں نے آپ کی دعوت کرنی ہے، خوشی کا موقع اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل دیا، اللہ تعالیٰ کے رزق سے جو مجھے دیا، میں نے مکان بنوایا،
تو وہ جو میں نے وہ کھلایا یا میں تو وہ ایک اپنی خوشی ہے، دین کا حصہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کو کھلایا بڑا سواد، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ہماری رسمیں ہیں، اتوار ہیں، وہ ہم مناتے ہیں، پاکستان میں ملا، کوئی اس میں شک نہیں، لیکن اگر آپ نہیں منا رہے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اس میں وہ نہیں ہے۔ تو جو آپ دین میں ایڈیشن بیٹا کرتے ہیں، جو کام ایسا جو نبی نے یا صحابہ نے نہیں کیا آپ نے ایڈ کیا، فہو رد، پس وہ رد ہے، وہ رد ہے، اس کی کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ تو آپ کیا جواز، مجھے نہیں آج تک سمجھ آئی کہ جو اللہ کے رسول نے وہ کام نہیں کیا، صحابہ نے وہ کام نہیں کیا، تابعین نے وہ کام نہیں کیا، تبع تابعین نے وہ کام نہیں کیا، جا کے 600 سال بعد یہ کام شروع ہوا، تو اس کو ہم دین کا حصہ کیسے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہو گیا۔ تو یہ اس لیے بیٹا کہ جو ہم جشن آزادی تو صرف پاکستان یا دنیا میں جتنے بھی ممالک آزاد ہوتے ہیں، ہم مسلم مملک 57 مسلم مملک ہیں، وہ اپنی وہ مناتے ہیں، تو وہ دین کا حصہ سمجھ کے وہ منا سکتے ہیں، اپنا وہ کریں، نہیں بھی مناتے تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن جو غیر مسلم ہیں، اگر وہ اس کو عید، اگر نیا کوئی مسلم ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں جائے گی 3 عیدیں ہیں مسلمانوں کی، جبکہ 3 عیدیں تو ہیں ہی نہیں بیٹا۔ تو ایسا اس لیے بیٹا عید میلاد النبی میں اپنا ایک بات کروں تو وہ بدعت کے زمرے میں آئے گی اور وہ جائز نہیں ہے، تو اس لیے وہ نہیں منانی چاہیے۔ ٹھیک سر اگلا سوال ہے کہ موجودہ حالات دیکھے جائیں پاکستان کے، تو آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی ہے یا اور چیزیں اس طرح کی ہیں، تو مڈل کلاس جو طبقہ ہے اور اس سے لوور کلاس جو طبقہ ہے یہ کافی متاثر ہو رہا ہے۔ لیکن ہم یہ ساری چیزیں دیکھ کے نا، ہمارے عام رواج ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ قیامت کی نشانی ہے کہ اتنے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ حالانکہ ہم اگر دوسرے ممالک کو جا کر دیکھیں تو وہ تو دن بہ دن ترقی کر رہے ہیں، ان کی معیشت بھی اسٹرانگ ہے، سب کچھ ہے، ان کے لیے تو قیامت کی نشانیاں نہیں پوری۔ سر یہ کیا چیز ہے، اس کی وضاحت کریں۔ اب یہ بڑا ایک فلسفیانہ سوال آپ نے کیا ہے کہ واقعی جو عمراء ہیں، ہمارے حکمران ہیں، وہ ہمیں ایک تو استحصال کرتے ہیں ہمارے حقوق کا، اور پھر ہمیں یہ آیات سناتے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے، افلاس سے، فصلوں کے نقصانات سے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ بیٹا ایک سمجھ لیجئے کہ آپ کا سوال بیسڈ یہ ہے کہ اگر ہم یعنی قحط سالی جو ہے، قحط سالی آ گئی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کا جو ہے وہ آزمائش ہے۔ سب سے پہلی بات تو بیٹا یہ ہے کہ کیا قحط سالی صحابہ کے دور میں نہیں آئی؟ قحط سالی آئی، مسائل آئے، انہوں نے کیسے کیسے وقت کاٹے۔ ٹھیک ہے، آج جو ہمارے مسائل ہیں، آج ہم جس نہج پہ گزر رہے ہیں، اس کی وجہ آزمائش نہیں ہے، اس کی وجہ ہمارے اعمال ہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، تو پھر یہ تو حدیث میں واضح ہے کہ تم پہ ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے۔ اب جب ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں تو انہوں نے تو اپنے بچاؤ کے لیے یہ باتیں کرنی ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن کیوں ہو رہا ہے؟ یہ حکمران ہم پر مسلط کیسے ہوئے، اس کا ہمیں انالیسس کرنا چاہیے۔ جب تک آپ اپنے آپ کو بیٹا ٹھیک نہیں کریں گے، گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلوز، اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا، جو یورپ کی آپ بات کرو کہ قیامت کی نشانیوں میں یورپ ترقی کر رہا ہے، بیٹا وہ فائنینشلی تو ترقی کر رہا ہے، لیکن ان کے اخلاقی اقدار دیکھ لیں، وہاں پر جو ایک جنسی حیوانگی ہے اور وہ جائز ہے، وہاں پہ ہم جنس پرستی دیکھ لیں۔ تو یہ کیا، یہ قیامت کی نشانی، مطلب قوم لوط پر جو آیا وہاں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے جب کفر حد سے بڑھ جاتا ہے تو اس کی رسی ڈھیلی کر دیتا ہے، اس کو پھر دنیا کی آسائشیں، دنیا کی نعمتوں کے انبار لگا دیتا ہے۔ کیونکہ انہوں نے پھر آخرت میں ان کے لیے کوئی اس کا حصہ نہیں ہے۔ اور جو مسلمان ہیں، ہم عائشہ کی بھی ایک روایت کرتی ہیں کہ جب انسان کے گناہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ اس کو مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جب اس کے گناہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ اس کو مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر وہ پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، کیونکہ اللہ اس کو، جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے تو اس کے گناہ سارے معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ جو ہمیں یہ ہمیں سزا مل رہی ہے، میں یہی کہوں گا مجموعی لحاظ سے، اجتماعی طور پر ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، اور ہمیں بالکل ویسی لائف گزارنی چاہیے جو صحابہ کرام نے گزاری۔ پھر آپ دیکھیے، کیونکہ قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ جو قرآن پر چلتا ہے وہ کبھی بھی مغلوب نہیں رہ سکتا، اس نے غالب آنا ہی آنا ہے۔
تو جب قرآن چھوڑ دیں گے تو پھر ظاہری سی بات ہے، ویسے تو ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، لیکن زندگی ہماری ساری کی ساری اللہ کے تعلیمات کے خلاف گزرے تو پھر اس پہ سزا بھی نہ ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو سزا دیتا ہے، اگر وہ کام اس کا نہیں کرتا تو اس کو اور سزا دیتا ہے، بلکہ جو اپنا ہوتا ہے اس کو زیادہ سزا دیتا ہے، یا جو بچہ ذہین ہے اور پھر وہ نہیں پڑھ رہا تو اس کو زیادہ سزا دیتا ہے۔ تو یہ اصول ہر طرف چلتا ہے بیٹا۔ ٹھیک سر نیکسٹ کویسچن ہے کہ اگر کوئی یہ کہے، ظاہر مسلم تو یہ بات نہیں کر سکتا، لیکن اگر کوئی نان مسلم یا ویسے کسی کے دل میں خیال آ جائے کہ ہم اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ کا تھا سارا پلانس کے تحت ہم دنیا میں آ رہے ہیں، ابھی تک آ بھی جائے اور واپس بھی جا رہے ہیں لوگ، تو کوئی اگر یہ سوال کھڑا کرتا ہے کہ جب میں اپنی مرضی سے دنیا میں پیدا نہیں ہوا تو میں اللہ کا شکر کیوں ادا کروں، یا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی کیوں گزاروں؟ صحیح ہے بیٹا، یہ کویسچن جو ہے وہ دہریہ کر سکتا ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں، یا جس کو اللہ کا پتہ ہی نہیں، ورنہ چاہے وہ کرسچن ہے، چاہے وہ جیسے یہودی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، جو اللہ کو مانتا ہے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ یہ سوال نہیں کر سکتا۔ بیٹا دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مالک، ایک ملکیت۔ اللہ اس پوری کائنات کا مالک ہے، مالک سے کبھی نہیں پوچھا جاتا کہ یہ کیوں بنائی، یہ کیسے ہے، ملکیت ہی ہمیشہ جواب دہ ہوتی ہے۔ پہلا کویسچن، دو حصے ہیں اس کے، دو کویسچن دو ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے کیوں نہیں پیدا ہوئے، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ پھر ہم شکر کیوں کریں۔ یہ دو حصے ہیں پورشن کے۔ پہلا حصہ کہ ہم اپنی مرضی سے کیوں نہیں، آپ کے پاس یہ حق ہی نہیں ہے، آپ مالک، آپ دنیا میں دیکھ لیں، آپ مالک ہیں، آپ نے فصل اس کو کاشت کی، اس کے بعد آپ نے دیکھا فصل ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک بھی ہے، آپ نے اس کو ہل چلا دیا، تو کوئی آپ کہے گا آپ نے کیوں کی؟ میں مالک ہوں، میں جو مرضی کروں۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ زیادہ زیادہ یہ کہے گا یار تو نے پیسے ضائع کیے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیوں کیا، بھائی حساب دے ہمیں، یہ تو نے میری چیز ہے، میں نے مکان بنوایا، اس کے بعد مجھے نہیں نقشہ پسند آیا، میں نے گروا دیا، کیا مسئلہ ہے؟ میری چیز ہے۔ تو یہ کائنات کس کی چیز ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، آپ کون ہوتے ہیں سوال کرنے والے کہ کیوں بنایا؟ پہلا سوال تو یہ ہوتا، یہ سوال ہی نہیں بنتا۔ ملکیت جواب دے ہوتی ہے، مالک جواب دے۔ گھر کا سربراہ والد صاحب کہہ جاتے ہیں کہ آج گھر میں یہ پکنا ہے، آپ کہہ کے دیکھیں نا کہ آج میں نے یہ نہیں کھانا وہ کھانا ہے، جو کہہ دیا سربراہ ہے وہ، آج یہ میں نے آپ کو اس ادارے میں داخل کروانا ہے، میں نے آپ کو، والد ہے اس کا حکم چلنا ہے۔ کوئی دوسرا آ کے محلے دار کہے گا کہ یار تو نے اپنے بچے کو کیوں، اس کا بچہ ہے وہ جو مرضی کرے۔ تو یہ پوری کائنات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اس سے سوال نہیں بنتا، ایک بات۔ دوسرا، ہم شکر ادا کیوں کریں؟ شکر ادا کیوں کریں؟ شکر تو بنتا ہے بیٹا جب آپ کو اصل بات سمجھ آئے گی، تو آپ تو سجدے سے نہیں اٹھ رہے۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی 18,000 مخلوقات بنائی، کسی سے پوچھ کے نہیں بنائی۔ اگر وہ تمہیں کوئی کیڑا بنا دیتا، کوئی سانپ بنا دیتا، کوئی ایسا بنا، شکر ادا کرو انسان بنا دیا۔ اچھا، اس پر بھی اگلا شکر ادا اس بات پہ کرو کہ اس نے موقع دے دیا تمہیں دنیا میں بھیج کے، یہ کو پیغمبر بھیج دیے، یہ راستہ سیدھا ہے، یہ راستہ دوزخ کا ہے، یہ جنت کا ہے، تمہیں موقع، چانس دے دیا۔ اگر وہ روحیں بنا کے اور کہتا آدھی ادھر آدھی ادھر، یہ دوزخ میں جنت میں، کون اس کو پوچھ سکتا تھا؟ کوئی نہیں پوچھ سکتا اس کو، بھیج دے۔ لیکن اللہ اتنا بڑا طاقتور ہونے کے باوجود، پوری کائنات کا مالک ہونے کے باوجود، اس نے تمہیں پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنا دیا، انسان کے معراج پر پہنچا کے پھر تمہیں موقع بھی دے دیا۔ یہ لائف ہے تمہیں 60-70 سال کی، اور یہ اچھی زندگی ہے، یہ بری زندگی ہے، اب گزارو۔ جو اچھی زندگی گزارے گا اس کے لیے میں نے بہت کچھ اہتمام کر رکھا ہے، جنت ہے، جنت الفردوس، اس میں میوے ہیں، نہریں بہ رہی ہیں، وہ اللہ دے رہا، نہیں بھی دیتے تو تم کون ہوتے تھے پوچھنے والے؟ اور جو برے کام کرے گا اس کو موقع ہے۔ تو یہ اللہ کا احسان، شکر اس بات پہ ادا کرنا ہے کہ تو نے مجھے انسان بنا دیا۔ اب جو بچے معذور پیدا ہوتے ہیں، کہہ دو کیوں کیا؟ اللہ کی مرضی، پولیو زیادہ پیدا، اللہ تمہیں بالکل ٹھیک پیدا کیا، شعور دے دیا، راستہ دے دیا، اور پھر تم کہتے ہو۔ تو یہ چیزیں، انسان اس معاملے میں بے بس ہے۔ اللہ رب العزت، اللہ کو کون پوچھ سکتا ہے؟ اللہ اگر دوزخ میں سب کو ڈال دے، کون؟ ساری دنیا مل کے اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کی رتبے کو وہ 1 انچ نیچے نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت، ربوبیت اس کی اپنی جگہ پہ، ساری کائنات کی دنیا نیک ہو جائے، متقی ہو جائے، وہ اس کی شان میں اضافہ نہیں کر سکتے، آلریڈی اس کی اتنی شان بلند ہے۔ اللہ کو کوئی، وہ بے پرواہ، اللہ صمد، وہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کیا ہوتا ہے؟ اس کو پرواہ کوئی نہیں، وہ بے پرواہ ہے۔ تو اس نے اتنی پرواہ کی تمہاری، تمہیں انسان بنایا۔ یہ تو ایسا ہی ہے، ایک آخری مثال تمہیں سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں۔ ایک بندے نے دھکا دے دیا اس کو دریا میں،
اس کو دھکا دے دی. اب وہ کہہ رہا ہے, اس کو بندے کہہ رہے ہیں باہر آ جا, یا کشتی بوٹ گئی, وہ کہتا ہے نہیں پہلے مجھے بتاؤ دھکا کیوں دیا. اس کا کیا کام وہاں پہ کیا بنتا ہے کہ وہ بوٹ پکڑے, یا جیسے اس کو لوگ کہا جا رہا ہے ہاتھ پر مارے اور پھر کنارے پہ آ جائے, پھر بعد میں پوچھ لے, ورنہ تو وہ مر جائے گا. اب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیج دیا, اب کیوں بھیجا؟ اور بھائی جو اللہ نے تمہیں حکم دیا پہلے وہ کر کے اپنے آپ کو سیف زون میں تو کر لے, اس کے بعد کر, ورنہ کرتا ہے سوال تیرا کوئی پوچھنے, تیرا کوئی پتہ کرنے والا نہیں. اللہ رب العزت اللہ مالک ہے, مالک کی ہر چیز ہے, مالک جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے, اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا. ٹھیک سر سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے کہ بچوں کی شادیاں لیٹ کرنے میں والدین گناہ گار ہوتے ہیں ایک, دوسرا اس کا حصہ یہ ہے کہ کیا اسلام میں لو میرج ہے یا ارینج میرج ہے؟ ٹھیک ہے, یہ 2 سوال. بیٹا پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل معاشرے میں واقعی یہ بڑا ویلڈ سوال ہے. سر ایک اور میں بھول گیا, شادی کی صحیح عمر بتا. ٹھیک ہو گیا بیٹا, شادی کی صحیح عمر تو جب بچہ بالغ ہو جائے, جب بچی بالغ ہو جائے, وہ اس کی شادی کی عمر ہے. بلوغت کی عمر جیسے ہی جیسے بچہ بالغ ہوتا ہے, اور عام روٹین میں لڑکے کی عمر 15 سال, 15 سے 16 سال, اور لڑکی کی 12 سال, اس سے 2 سال اوپر زیادہ یا کمی ہو سکتی ہے. لیکن جیسے ہی بچہ بالغ ہو اس کی شادی کر دینی چاہیے. ماں باپ کو چاہیے کہ فی الفور اس کی شادی کریں, خاص طور پہ آج کے دور میں جو معاشرہ, جو میڈیا, جو نیٹ, جو ٹی وی, جو فلمیں اور گانے, تو اس میں تو پھر ظاہر سی بات ہے بہت سے مسائل ہیں, ولگیرٹی ہے, فحاشت ہے, فحاشی ہے, تو بچے کا بچنا بڑا مشکل ہے. اور بچہ اگر گناہ کرتا ہے, زنا کرتا ہے, برائی کرتا ہے, تو بیٹا اس کو تو جو گناہ ملے گا پیرنٹس کو بھی ملتا ہے, کیونکہ وہ اس گناہ کے مرتکب کا وہ بن رہے ہیں, کیونکہ ان کے دسترس میں ہے. ان کو چاہیے کہ ان کی جلدی شادی, وہ نہیں کر رہے, یونیورسٹیز پڑھا لیں, تعلیم پوری کر لیں. تو بیٹا یہ سب سے اولین یہ ہندوانہ کلچر ہمارے اندر آیا ہوا ہے کہ بچوں کو پڑھا لکھا کے جتنا لیٹ کر سکیں. ایسا نہیں ہوتا. اسلام میں صحابہ کرام, صحابیات, ان کی دیکھ لیں, اماں عائشہ صدیقہ, حضرت فاطمہ زہرا, کب ان کی شادی ہوئی. تو اگر ہمیں تو ان کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے, ہمیں تو ان کو اپنا ایک سمبل بنانا چاہیے, وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو بیٹا ایک تو یہ بات ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے, بلکہ کہتے ہیں کہ اگر بلوغت شروع ہو جائے اور اس کے بعد پیرنٹس پھر بھی نہیں سوچ رہے, تو ان کا ویسے ہی رہنا حرام ہو جاتا ہے, کھانا پینا صحیح نہیں رہتا. یہ میں نے حدیث پڑھی نہیں ہے, لیکن ان کا جائز نہیں ہے کہ وہ ان کا جو روزی روٹی میں فرق پڑے. لیکن بیٹا اگر نہ بھی فرق پڑے تو گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں. بہت مشکل ہے آج کل بچنا بیٹا, بہت مشکل ہے. تو نکاح جو ہے وہ انسان کو برائی سے محفوظ کر لیتا, آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. ایمان محفوظ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم شادی کو پروموٹ کریں, نہ کہ زنا کلچر کو پروموٹ کریں. ہم زنا کو تو پروموٹ کر رہے ہیں, ہم شادی کی طرف نہیں جا رہے, اس کو معیوب سمجھ رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. تو یہ ایک دوسری بات بیٹا لو میرج کی بات ہے. تو جو آج کل کی لو میرج ہے اس کا تو کہیں بھی اسلام میں ذکر نہیں ہے. جو آج کل جو لو میرج لڑکے لڑکیاں اکٹھے جا رہے ہیں, مل رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. ہاں دیکھنے کا حکم ہے کہ آپ جاتے ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھنا چاہیے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب اپنی بیٹے کی شادی کی تھی, اور جب آپ وہ پورا واقعہ کہ جب آپ گشت کر رہے تھے تو اندر سے اس نے کہا کہ دودھ میں پانی ملا دے, ایک خاتون نے کہا, تو بیٹی نے کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, عمر کا خدا دیکھ رہا ہے. تو فرمایا عمر تو اس وقت نہیں ہے, حالانکہ عمر بات سن رہے تھے, فرمایا عمر تو نہیں ہے, عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو آپ کو یہ پسند آئی بات, اور پھر آپ آئے. عاصم ان کے بیٹے کا نام تھا. آپ ان کو ان کے گھر لے کے گئے, اور آپ نے اپنی موجودگی میں ایک دوسرے کو کہا کہ دیکھ لیں کیا تمہیں منظور ہے. پہلے بیٹی سے پوچھا, پہلے بیٹی کی رضا ضروری ہے, اس سے پوچھا, پھر بیٹے سے, جب وہ راضی ہوئے تو ان کی شادی. تو یہاں تک پسندیدگی کو, اس کو تم لو میرج کہہ لو, اس کو جو مرضی کہہ لو, یہاں تک صرف جائز ہے. اس کے علاوہ اس کے باتیں کرنا اور الگ سے ڈیٹس پہ جانا اور ملنا, اور یہ تو قطعی طور پر حرام ہے, قطعی طور پر حرام ہے. اور اس کو کبھی بھی پروموٹ یا تحریک نہیں دینی چاہیے. ٹھیک سر آخری سوال ہے کہ ویسے آج کل یہ رواج بن چکا ہے کہ لوگ کہتے ہیں مذاق میں ایک دوسرے کو طلاق دے دیتے ہیں, یا کوئی چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق دے دیتے ہیں. بعد میں کہتے ہیں کہ میں نشے کی حالت میں تھا, یا میں ایسے تھا تو یہ میں نے طلاق نہیں دی, یا میں ہوش میں نہیں تھا. تو کیا مذاق میں یا نشے کی حالت میں طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی؟ اچھا بیٹا, یہ ایک آج کل بڑا واقعی مسائل ہیں. تو طلاق ہو جاتی ہے ایسی حالت میں کہ وہ حواس ہی کھو بیٹھا, بے ہوش ہو گیا, اس کو پتہ ہی نہیں, یعنی یاد ہی نہیں ہے.
اس میں پھر بھی گنجائش نکلتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ میں نشے کی حالت میں تھا, میں غصے میں تھا, غصے میں طلاق نہیں ہوتی. بہت سے میں نے سنا ہے کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی. بھائی پیار میں طلاق کون دیتا ہے؟ یعنی ویڈنگ اینیورسری ہے, کینڈل لائٹ ڈنر ہو رہا ہے اور وہ کہے کہ آج میں نے تمہیں تحفہ دینا اور میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. ایسا کبھی ہوا ہے؟ محبت میں کوئی طلاق نہیں دیتا. یہ ہوتی ہی غصے میں ہے, اور عقل اور شعور اس کا موجود ہے تو طلاق دے رہے ہیں نا. اس کو پتا ہے کہ میں غصے میں ہوں, میں نے اس سے لڑنا ہے اور میں نے اس کو چھوڑنا ہے, طلاق. تو اس کا ہوش و حواس تو سارے کام کر. تو اس کو یہ چیزیں ہمیں روکنی ہوگی. اس سے طلاق بالکل ہو جاتی ہے. اور جو یہ ہاں پھر طلاق دینے کا طریقے بیٹا آج کل ہمیں نہیں پتہ, ہم اسلام کو سیکھتے نہیں ہیں. طلاق دینے کا طریقہ ہے کہ آپ اس کو, آپ نے بیوی کو ایشو بنائیں, کوئی لڑائی ہوئی ہے تو آپ نے اس کو ایک طلاق دے دیں. ایک طلاق دے کے آپ اپنے آپ کو روک لیں, رک جائیں. اس کے بعد آپ اس کے ساتھ رہیں. کہا گیا کہ میاں بیوی رہیں, مہینہ گزر گیا, اس کے بعد دوسری طلاق دے دیں, پھر بھی رک جائے. یہ طلاق ایک ہوتی ہے طلاق رجعی, 3 اقسام ہے اس کی, طلاق رجعی, طلاق بائنہ اور طلاق مغلظہ. تو جو رجعی وہ طلاق جس کے اندر رجوع کیا جا سکے, یعنی آپ نے طلاق دی, 2 مہینے بعد آپ کو خیال آیا کہ یہ غلطی ہو گئی تھی, بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, نہیں ہم, تو آپ رجوع کر لیں اور رہ لیں, کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا 3 مہینے گزر گئے, آپ نے 1 یا 2 طلاق دے دی تھی, 3 مہینے گزر گئے, اب ان کی طلاق ہو گئی, اب وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے. لیکن 2 مہینے کے بعد, 3 مہینے کے بعد ان کو خیال آیا کہ نہیں ہم نے اکٹھے رہنا ہے, تو پھر وہ نکاح تجدید, دوبارہ نکاح کریں گے اور پھر رہ لیں گے. لیکن یہ جو ہم ناجائز جس کو کہہ سکتے ہیں, طلاق تو ہو جائے گی لیکن ایسی طلاق واحد وہ حلال چیزوں میں سے ہے جو اللہ کو ناپسند ہے. تو اور وہ طریقہ مغلظہ غلیظ سے ہے کہ وہ طلاق مغلظہ کہتے ہیں اس کے, کہ اس نے ایک ہی دفعہ میں, ایک ہی نشست میں 3 دفعہ یا 3 دفعہ سے زیادہ طلاق کر دی, کہہ دی, تو وہ طلاق مغلظہ ہوگی. اب وہ جو اس نے چانس تھا وہ بھی ختم کر لیا, جو دوبارہ نکاح ہونا تھا وہ بھی ختم کر لیا. اب یہ ہوگا کہ وہ خاتون عدت کے بعد کسی اور مرد سے شادی کرے گی. اب وہ مرد اپنی مرضی سے اس کو چھوڑے گا, پھر وہ اس سے کر سکے. کتنا بڑا ظلم ہے, یہ پلنٹی ہے. یعنی یہ سزا پہلے آپ کو پتہ نہیں چاہیے کہ یہ میں اگر یہ کروں گا تو اس کا یہ نقصان ہے. تو ہمیں جو ہے اس پر سوچنا چاہیے. جو طلاق پہلی بات تو کوشش کریں, صبر کریں, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ پسلی سے پیدا ہو, یہ ٹیڑھی ہوتی ہے, اس کے ساتھ نبھاؤ. عورت جو ہے وہ جذباتی ہوتی ہے, کوئی بات نہیں, مرد کو اللہ نے قوت دی ہے, اللہ نے وجدان دی ہے, اللہ تعالیٰ نے تدبر دی ہے, دانش مندی دی ہے, تو اس کو صبر کرے. لیکن اگر کوئی ایسے صورتحال آ جائے تو پھر بیٹا جو طریقہ ہے اس طریقے سے طلاق دے, تو اس میں بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ سر, آپ ہمارے کہنے پر تشریف لائے اور آپ نے جامع اور بہترین جواب دے کر ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی. آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں نیچے جا کر آپ کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اس کا سر سے بہترین اور اچھا جواب دے کر دیں. ہمیں دعاؤں میں یاد